بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو، اور کہتے ہیں وہ جب دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو۔ عربی زبان میں نزدیک کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو کہتے ہیں ہاذا، دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں ذالکا۔ اب یہاں ذالکا اس میں اشارہ ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن کی طرف، تو قرآن دور تو نہیں ہے، قرآن تو نزدیک ہے، ہمارے پاس موجود ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ذالکا اس میں اشارہ بعید کیوں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے؟ عربی زبان میں کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کے مقام اور مرتبے کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ذالکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری اپنی زبان میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ایسے شخص کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ایسے شخص کے نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مقام اور مرتبے میں بہت بلند ہوتا ہے آپ سے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم آپ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، قریب موجود ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں جسمانی طور پہ پاس پہنچنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مقام اور مرتبے کی بلندی کا ذکر کرنا مقصود ہے، اور یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے مقام کی بلندی تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو ذالکا یہاں اس میں اشارہ بعید کو بیان کرنے کا مقصد قرآن شریف کی عظمت اور اس کے مرتبے کی بلندی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایک عظیم الشان آسمانی کتاب ہے۔ ذالکا چونکہ اس کی عظمت کی طرف نشاندہی کے لیے ہے، لہٰذا ہم کہیں گے عظیم الشان۔ اور الکتاب تو کسی بھی کتاب کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن شریف کے مندرجات کو اور اگر قرآن شریف کے ماحول میں غور سے دیکھا جائے تو کتاب قرآن شریف میں جہاں لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت سے مراد اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتاب ہے۔ اور قرآن میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اہل الکتاب، یعنی الکتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، الکتاب پر ایمان رکھنے والے۔ تو الکتاب سے مراد ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی ہدایت کی کتاب۔ تو ذالک الکتاب کے معنی ہو جائیں گے عظیم الشان آسمانی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے کیا معنی سامنے آتے ہیں؟ قرآن شریف کے کتاب ہدایت ہونے میں، کتاب خدا ہونے میں، کتاب اللہ ہونے میں کیا کسی کو بھی شک نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شک کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، بہت سے لوگ تو بڑے دھڑلے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، جو منکر ہیں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان آسمانی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ سوال کا جواب یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو بھی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، خواہ یقین کی کیفیت ہو، خواہ شک کی کیفیت ہو، یا گمان کی کیفیت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، انسان کو اس کے لیے کسی دلیل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے فلاں بات کا یقین ہے، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں مجھے فلاں بات کے صحیح ہونے میں شک ہے، تو آپ کے پاس اپنے شک کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو قرآن میں، قرآن کے کتاب خدا ہونے میں، قرآن کے کتاب ہدایت ہونے میں شک کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، لیکن جب ان سے یہ بات کی جائے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کوئی دلیل لے کے آئیے،
ہمیں اس کے کتاب ہدایت ہونے میں یقین ہے، ہمیں اس کے کتاب خدا ہونے کا یقین ہے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں۔ آپ شک میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے شک کے دلائل لے کے آئیے۔ تو جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کے پاس اپنے شکوک و شبہات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، انہیں ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انسانی عقل کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ دلیل کے بغیر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی یقین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دلیل کے بغیر آپ کسی چیز میں شک کرتے ہیں تو آپ کے شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چونکہ جو لوگ قرآن کے کتاب خدا ہونے میں شک کرتے ہیں، اپنے شک کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی صحیح اور قابل قبول دلیل نہیں ہے، گویا دوسرے الفاظ میں ان کے پاس کوئی صحیح اور قابل قبول شک ہی موجود نہیں ہے۔ تو وہ شکوک جو ان کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، جو شکوک وہ پھیلاتے رہتے ہیں، گویا ان شکوک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گویا ان شکوک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا ریب فی، یعنی قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں، قرآن کے کتاب ہدایت ہونے میں دلیل پر مبنی کوئی قابل قبول شک سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ عظیم آسمانی کتاب جس کے کتاب ہدایت اور کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کے ساتھ صحیح تمسک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب اور افکار کو قرآن شریف کی روشنی سے منور فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔